بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ مودی کا قوم سے ہنگامی خطاب، بھارت کا جنگی الرٹ، پاکستان کے خلاف ممکنہ بڑی کارروائی کا اعلان۔ بھارت نے ملک بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے فوج، فضائیہ اور بحریہ کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا ہے۔ مودی نے قوم سے ہنگامی خطاب میں اعلان کیا کہ پہلگام حملے کا سخت جواب دیا جائے گا اور دشمنوں کو تاریخ کا سب سے خطرناک سبق سکھایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا پر جنگی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی بھارت کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق بھارت پاکستان کے اندرونی شہروں میں مخصوص ٹارگٹس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں اگر جنگ لمبی ہوئی تو ایٹمی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ دنیا بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جنگ جلد ختم کرے، کیونکہ بھارت عالمی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ حالات تیزی سے بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مودی نے اعلان کر دیا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چین نے بھارت کی سرحد پر بمبار طیارے اور ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیے۔ چین نے بھارت کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اپنی سرحدی علاقوں میں فوجی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چین نے جدید بمبار طیارے، لڑاکا جیٹ، اپ گریڈ شدہ ایئر بیسز اور مکمل ایئر ڈیفنس نیٹ ورک سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ اقدامات چین کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت کسی بھی حد کو عبور کرتا ہے تو اس کا فوری اور شدید جواب دیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پیش قدمی سے خطے میں سیکیورٹی صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کی بڑی پیش رفت، پاکستان ایئر فورس نے اپنے جدید ترین JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی تصاویر جاری کر دیں، جن میں نیا PL-15 میزائل نصب ہے۔ یہ میزائل 200 سے 300 کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی پاکستانی طیارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے بھارتی طیاروں کو مار گرا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے JF-17 میں PL-12 میزائل نصب تھا، جو 70 سے 100 کلومیٹر تک مار کرنے والا ہتھیار تھا، مگر اب PL-15 کی شمولیت نے پاکستان کو ایک واضح فضائی برتری عطا کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صلاحیت دشمن کو کسی بھی مہم جوئی سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ذرائع کے مطابق بھارت پاکستان میں فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن پاکستانی JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی رات کے وقت نگرانی اور الرٹ مشنز نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کا پیغام واضح ہے، کوئی بھی جارحیت سنگین نتائج کا سامنا کرے گی۔ اسحاق ڈار کا چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک بھارت کشیدگی خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ ہنگامی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس کے دوران پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگ ای کو علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے ساتھ بے بنیاد پراپیگنڈے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم نے چین کے مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزکشیان سے ٹیلی فونک گفتگو، بندر عباس دھماکے کی مذمت۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزکشیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے بندر عباس میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی اور اس سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ایران کے تعمیری اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر، ہزاروں کشمیری گرفتار، درجنوں گھر مسمار۔
کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع سری نگر میں 63 مقامات پر چھاپے مارے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے محافظوں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار اور درجنوں گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مقامی رہائشیوں نے بتایا ہے کہ چھاپوں کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی ہراساں کیا گیا۔ ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، گروبتونت سنگھ پنو کا اعلان۔ رہنما تحریک خالصتان گروبتونت سنگھ پنو نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ سے جاری ویڈیو بیان میں گروبتونت سنگھ پنو کا کہنا تھا کہ بھارت کے اقلیتوں بالخصوص سکھوں پر مظالم سب پر عیاں ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سکھ رہنما بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ 1965 ہے، نہ ہی 1971، یہ 2025 ہے۔ ہم انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت نے سرحدی علاقوں میں فصلوں کی کٹائی کا حکم دے دیا۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد سے متصل گاؤں روراں والا خود اٹاری میں کسانوں کو اپنی فصلوں کی فوری کٹائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پنجاب میں واقع گردوارے کے ذریعے عوامی اعلانات کروائے گئے ہیں، جن میں کسانوں کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 2 دن کے اندر اندر اپنی فصلیں کاٹ لیں۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF نے واضح کر دیا ہے کہ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد سرحد کے قریب تمام گیٹس بند کر دیے جائیں گے اور کسانوں کو اپنی زمینوں تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ سابق بھارتی کور کمانڈر نے بھارت کی جنگی صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے۔ سابق بھارتی کور کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان سے جنگ کی اہلیت ہے اور نہ ہی صلاحیت۔ ہمارے پاس ایسی تکنیکی برتری نہیں جو جنگی کارروائیاں بغیر کسی خوف کے انجام دینے کے لیے درکار ہوتی ہیں، جیسے امریکہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ تو میزائل پاور ہے اور نہ ہی ڈرونز، نہ فضائی اور نہ ہی بحری طاقت میں وہ برتری ہے کہ ہم بغیر کسی خطرے کے جنگی کارروائی کر سکیں۔ سابق بھارتی کور کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان یقینی طور پر جواب میں کارروائی کرے گا، کیونکہ جنگی کارروائیاں ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہیں، یک طرفہ نہیں۔ حماس غزہ میں 5 سالہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر تیار۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں 5 سال کے لیے وحشیانہ کارروائیاں روک دی جاتی ہیں تو اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس ایک ہی دفعہ قیدیوں کے تبادلے اور 5 سال کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں فلسطینی تنظیم نے 17 اکتوبر کو جزوی جنگ بندی کی تجویز کی مخالفت کی تھی اور اسرائیل کی جانب سے 10 قیدیوں کے بدلے 45 روز کے لیے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی بندرگاہ پر دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 25 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کی ایک معروف بندرگاہ پر ہونے والے خوفناک دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ ہفتے کو پیش آیا، جس کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ دھماکوں کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ امریکہ کے یمن میں سینا اور دیگر علاقوں پر فضائی حملے، 8 افراد زخمی۔ حوثی میڈیا کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی حملوں میں سینا کے علاوہ شمالی شہر سیدہ اور الحدیدہ میں ایندھن کی بندرگاہ کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حوثیوں کے خلاف کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے حوثی ملیشیا کی جانب سے عالمی بحری راستوں اور سعودی عرب پر حملوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حسین الشیخ کو نائب صدر مقرر کر دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنے دیرینہ ساتھی حسین الشیخ کو نائب صدر مقرر کر دیا، جو کہ ان کی جانشینی کی طرف ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ محمود عباس نے اس تعیناتی کے ذریعے اپنے بعد کے قیادت کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت کی ہے، جس کا مقصد فلسطینی قیادت میں استحکام کو بڑھانا ہے۔
روسی صدر کا کرسک پر دوبارہ قبضے کا دعویٰ، یوکرین کی تردید۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین سے ملحقہ سرحدی علاقہ کرسک کو مکمل طور پر آزاد کروا لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یہ کامیابی روس کی عسکری حکمت عملی کا نتیجہ ہے اور دیگر متنازعہ علاقوں میں مزید پیش قدمی کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ روسی افواج نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے دشمن کے مضبوط گڑھ کو فتح کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں اپنے مزید 2 افسران کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کے محلے شجاعیہ میں مزاحمت کاروں کے حملے میں مزید 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ IDF کے مطابق مزاحمت کاروں نے جمعے کے روز شجاعیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں اسرائیلی فوج کے کیپٹن اور پلاٹون کمانڈر سمیت اسرائیلی بارڈر پولیس کی خفیہ یونٹ کا کمانڈر مارا گیا۔ IDF کے مطابق مرنے والے دونوں فوجی غزہ کی سرحد کے ساتھ بفر زون کو بڑھانے کی کارروائیوں میں شریک تھے۔ پاناما اور نہر سوئس سے امریکی جہازوں کو مفت سفر کی اجازت ہونی چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاناما اور نہر سوئس سے امریکی جہازوں کو مفت سفر کی اجازت ہونی چاہیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاناما کینال اور نہر سوئس سے امریکی جہازوں کو مفت سفر کی اجازت ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو اس صورتحال کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پوپ فرانسس برد خاک، ویٹیکن میں آخری رسومات کی پروکار تقریب۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی آخری رسومات ویٹیکن سٹی کے بیسیلیکا میں ادا کر دی گئی۔ 88 سالہ پوپ فرانسس 21 اپریل کو اسٹروک اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی آخری رسومات میں دنیا بھر سے مذہبی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔